سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دے کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا، اور وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچے تو حضرت خباب کی قرأت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور کے دین میں ہو تو حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور اتنی بری طرح کچل دیا، اور ان کی بہن لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرے خون آلود ہو گیا چہرہ، ٹھیک ہے جی، چہرہ خون آلود۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرے ہی دین حق پر ہو تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ دیا عمر کے سامنے۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اٹھ غسل کرو، ٹھیک ہے، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر یہ کتاب پڑھی، بسم اللہ کر کے پڑھنے لگے تو یہ بڑے پاکیزہ نام کے ساتھ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا فاعبدنی واقم الصلاۃ، یہ قرأت کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے یہ فکر سن کر اندر سے باہر آئے، کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو تمہارے لیے جو دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے دے، یہ وہی ہے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس کے گھر کے پاس آ کر دروازے پر دست کر دی، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے ہوئے موجود ہے۔ لپک کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات؟ لوگوں نے کہا، عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس عمر ہے تو ارادہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ ہے تو ہم اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لا کے عمر رضی اللہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے قوت عزت عطا فرما۔ آپ کے ان ارشاد کے بعد عمر ہلکا بگوش اسلام ہوتے اور کہتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ اس زور سے تکبیر کہی کہ حضرت مسجد حرام والے سنائی پڑی، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی سن لی۔ معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان کے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ اچھا، دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت و شرف و اعداد و مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند میں عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، روایت کیا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور سخت ترین دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے جی میں کہا کہ اے ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور باہر آیا اور دیکھا اور بولا، اہلا و سہلا مرحبا۔ ابو جہل نے کہا، ٹھیک ہے،
پھر کہا سالن، میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا، یہ سنتے ہی اس کے رخ پر دروازہ بند کر دیا، ٹھیک ہے، میرے رخ پر دروازہ بند کر بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کا بھی برا، ٹھیک ہے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان جو ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زود و قوب کرتے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن عاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ کیا، اور اسے خبر دی کہ وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوتے گئے۔ ابن شام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمعی کے پاس گیا۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ٹھیک، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو مکے میں یا تم ہوتے یا ہم ہی رہتے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا پھر ایسا ہی، جب 300 کی تعداد ہوئی تو پھر قریش کے چھکے کیسے چھوٹے ہیں بدر میں ہیں۔ اس کے بعد مشرکین اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ صحیح البخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر بن عاص وائل سہمی آیا اور دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سام سے تھا، یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گئے، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ عاص کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہاں کا ارادہ؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے چھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے حوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں یا مریں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا موت سے دو چار ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ کے ہمراہ باہر آئے، ایک صف میں حضرت حمزہ اور دوسرے میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو دیکھا اور ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ عمر اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی سے انتقام لیا، اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر اسلام قبول کیا تب سے ہم پر برابر طاقت اور باعزت رہے۔ اللہ اکبر۔ تو چلیں جی، ہم نے یہاں پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے واقعات کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ
اب آئندہ ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔